بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی 46ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا خرگوش کا عین کنویں کے سامنے آنے کے بعد جو اب تک شیر کے آگے آگے چل رہا تھا اب پیچھے کی طرف ہٹ جانا۔ شیر کو تعجب ہوا کہ اچانک خرگوش پیچھے کیوں ہٹ گیا، تو اس پر اس نے بتانا شروع کیا کہ جب موت کا ڈر ہوتا ہے، موت کا خوف طاری ہوتا ہے، تو انسان کا چہرہ کس طرح سے بدل جاتا ہے۔ چہرے کی تبدیلی کے اثرات پر خرگوش نے بیان کرنا شروع کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ہر چیز ہر وقت ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، حالات کے حساب سے اس کے اندر تغیر اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر خرگوش کی گفتگو چل رہی تھی، ہم اسی سے آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تا جہاں گہ صاب رست و گہ شکور، بوستاں گہ خلہ پوشد گاہ اور۔ یہاں تک کہ دنیا بھی کبھی صبر کرنے والی ہوتی ہے، کبھی شکر کرنے والی ہوتی ہے، مختلف حالات سے گزرتی ہے، کبھی اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی شکر کرنا پڑتا ہے۔ مصیبتیں تکلیفیں آ جائیں تو وہ صبر کرتی ہے، اور راحت آرام آسائش کی زندگی مل جائے تو وہ شکر کرتی ہے، اس لیے کہ حالات ایک جیسے ہمیشہ رہتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ بوستاں باغ، گاہ حلہ پوشد گاہ اور، کبھی جوڑا پہنتا ہے، کبھی اپنا خوبصورت لباس پہنتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور کبھی ننگا ہو جاتا ہے۔ پت جھڑ کا موسم آتا ہے، پورے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آفتابے کو برایت نارگوں، ساعتے دیگر شود او سر نگوں۔ سورج جو نمودار ہوتا ہے آسمان پر آگ کے گولے کی طرح، گرمی تپش زمین پر برساتا ہوا نمودار ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اوندا ہو جاتا ہے، یعنی جب غروب ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے اس کا غروب ہونے کا وقت آتا جاتا ہے، سورج کی گرمی ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لال لال ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو غروب ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کے بعد پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ مثالیں خرگوش دے رہا ہے کہ کیوں خرگوش کے اندر یہ تبدیلی اچانک پیدا ہوئی، کیوں خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، کیوں وہ پیچھے ہٹ گیا، کیوں اس کا چہرہ لال لال ہو گیا۔ اخترانے تافتہ بر چار تاخ، لہجہ لہجہ مبتلائے احتراق۔ تاخ کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک تاخچہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھتے ہیں، اصل میں وہ تاخ ہوتا ہے خیمہ، ٹینٹ کو کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا ٹینٹ ہوتا ہے گھر میں، اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں تاخچہ، چھوٹا سا تاخ ٹینٹ، ایک چھت کی طرح ہوتا ہے اس کا، لیکن اصل میں طاق ہوتا ہے کہ خیمہ۔ مختلف قبیلوں میں ایک دور میں جو خانہ بدوش قبیلے ہوا کرتے تھے وہ ٹینٹوں میں رہا کرتے تھے، ان کی بود و باش ہی ٹینٹس میں ہوا کرتی تھی، تو طاق اسی ٹینٹ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ چار طاق کہہ رہے ہیں، تو چار طاق سے مراد اصل میں آسمان ہے، کیونکہ ایک مرادی معنی لیے گئے، کیونکہ ہر کسی کے سر کے اوپر وہ سایہ فگن ہوتا ہے، اور چار طاق سے مراد ایسا ٹینٹ جس کے چار کونے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گول ٹینٹ ہوگا تو اس کو چار طاق نہیں کہیں گے، چار طاق کا مطلب ہوتا ہے چار کونے والا ٹینٹ، جیسے ہمارے پاس ڈیرا ہوتا ہے جس کے چار کونے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں آسمان سے مراد ہے۔ تو چار گوشہ خیمہ یعنی کہ آسمان، اس پر چمکنے والے یہ ستارے، اختران تافتہ، تافتہ کہتے ہیں جو چمکتا ہے، آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے، لہجہ لہجہ مبتلائے احتراق، لہجہ لہجہ دم بدم جلنے میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی جلتے رہتے ہیں۔ ماہ کو افزود زختر در جمال، اور وہ چاند جو حسن میں ستاروں سے بھی بڑا ہوا ہے، اپنی خوبصورتی اپنی دلکشی میں ستاروں سے بھی بڑا ہوا ہے، شد زر رنج دخ او ہم چوں ہلال، وہ بھی ایک دور میں دخ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے، کریسنٹ بن جاتا ہے،
فل مون بھی ایک وقت کے بعد کریسنٹ بن جاتا ہے. گویا کہ کوئی دق کا مریض ہے جو دبلا ہو گیا ہے. جیسا کوئی دق کا مریض ہوتا ہے, ٹی بی کا شدت کا مریض جب ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا موٹا تازہ رہنے دو, لیکن وہ آہستہ آہستہ دبلا ہونے لگتا ہے اور پتلا ہو جاتا ہے. تو وہ مثال ہے جیسے کہ چاند کو دق ہو گیا ہو. ایک وقت میں تو وہ زمین کو روشنی دے رہا تھا, ایسا بڑا خوبصورت تھا جس کے حسن کی مثال دی جا رہی تھی, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چاند پتلا باریک ہو گیا. اس طرح سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں دنیا میں. ای زمین باسکون و باادب اندر آرت زلزلہ در لرز و تب. اور یہ جو زمین ہے جو ہمیشہ پرسکون اور باادب رہتی ہے, لوگوں کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے, کوئی اس کے اندر چینجز نہیں ہوتے, اطمینان اور سکون والی چیز کا نام ہے زمین. لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کو بھی جاڑے میں مبتلا کر دیتا ہے, لرزنے رکھتی ہے, کانپنے لگتی ہے. اے بسا کہ زیں بلائے مردریک گشتہ است اندر جہاں او خردریک. بہت سے پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو ذلیل مصیبت جب ان کے اوپر آتی ہے, ایسی ذلیل مصیبت, بلائے مردہ کر دینے والی بلا جب ان کے اوپر آتی ہے, گشت است اندر جہاں او خردریک, تو دنیا میں وہ باریک ریتی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, پارا ہو جاتے ہیں. تبدیلی دنیا کا ایک اہم اصول ہے. کوئی چیز ایک حالت پہ قائم نہیں رہتی. ای ہوا باروح آمد مخترن چون خزا آید و با گشت و افن. اور یہ جو ہوا ہے یہ روح سے وابستہ ہے. ہوا کا تعلق, اس کے حقیقت یہ ہے کہ وہ وابستگی اس کو روح کے ساتھ ہے. جیسے روح نظر نہیں آتی, ہوا بھی نظر نہیں آتی اور بہت تیزی سے چلتی ہے. بہت ساری سملیرٹیز ہیں ہوا میں, روح میں. لیکن جب خزا آتی ہے, جب تقدیر اپنا کام کرتی ہے, تو یہی ہوا جو کبھی خوشگوار ہوا کرتی تھی, جو کبھی لوگوں کو سکون پہنچایا کرتی تھی, وہ وبا کا شکار ہو جاتی ہے, کبھی گندگی کا شکار ہو جاتی ہے, گندی بن جاتی ہے. یہی ہوا جو لوگوں کی زندگی کا باعث ہے, جس سے لوگ زندگی پا رہے ہیں, وہی وبا کا جب ہوا شکار ہو جاتی ہے تو اسی سے لوگ مرتے ہیں. کیونکہ جو وبا ہوتی ہے, ایپیڈیمکس پینڈیمکس ہوتی ہے, وہ ہوا کے ذریعے ہی ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں, پہنچتے ہیں. اتنی پیاری ہوا تھی, لوگوں کو زندگی دے رہی تھی, اب اسی ہوا سے لوگ بھاگ رہے ہیں, ناکوں اور منہوں کے اوپر کپڑا لگا کر, ماسک لگا کر گھوم رہے ہیں اسی ہوا سے بچنے کے لیے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. آب خوشگو روح را ہمشیرہ شد در غدیر زرد و تلخ و تیرہ شد. خوشگوار پانی, آب خوشگو خوشگوار پانی, روح را ہمشیرہ شد, روح کا بھائی بن جاتا ہے. جب خوشگوار پانی ہوتا ہے تو روح کو تسکین دینے والا بن جاتا ہے. ہمشیرہ ہمارے پاس بہن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اصل میں ہمشیرہ کہتے ہیں ایسے دو لوگوں کو جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو. تو بہن ہی ضروری نہیں ہے, ہمارے پاس ہمشیرہ بہن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہمشیرہ بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے, ہمشیر اور ہمشیرہ, یہ دو الگ الگ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں, دودھ شریک. اب اگر کوئی ایسا رضاعی بھائی ہے جو دونوں کے ماں باپ الگ ہیں لیکن دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, ایک خاتون کا دودھ پیا ہے, وہ بھی ہمشیرہ ہی کہلاتے ہیں. دودھ سے, شیر سے تعلق رکھتا ہے ہمشیرہ. تو خوشگوار پانی اگرچہ کہ روح کا بھائی بن گیا ہے اپنی لطافت میں, زندگی دینے میں, یہ ساری چیزوں میں پانی اور روح کا بہت خاص تعلق ہے. در غدیر زرد و تلخ و تیرہ شد, لیکن گڑے میں زرد اور کڑوا اور گدلا ہو گیا ہے. جب وہ گڑے میں گر جاتا ہے, اگر فلوئنگ واٹر ہے تو اس کی شفافیت باقی رہے گی, لیکن اگر اس کو کسی ایک مقام پر گڑے میں کچھ عرصے تک ٹھہرا دیا جائے گا تو خوشگوار پانی بھی جا کر گندا پانی بن جاتا ہے. اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, اس کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے, زرد ہو جاتا ہے, کڑوا ہو جاتا ہے اور گدلا ہو جاتا ہے. آتش کو باد دارت در بروت ہم یہ کے بادے برو خانت تموت. آگ, اب آگ کا ذکر کر رہے ہیں. آگ جو نہایت ہی سرکش اور مغرور چیز کا نام ہے, وہ کسی کو نہیں مانتی.
جو اس کے راستے میں آتا ہے، جو اس کو چھیڑتا ہے، اس کو جلا دیتی ہے، اور مغرور ہے، اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ رکھتی ہے۔ ایسی اس کی ایک تو کوالٹی ہے آگ کی، طاقت، توانائی، روشنی دینا، جلا دینا، یہ مغرور اور سرکشوں کی علامت ہے یہ، اور اس کے اوپر پھر بہت مست ہوتی ہے۔ آگ جب جلتی ہے تو اس کے جلنے کے انداز کو ہی دیکھیے، آپ کو پتہ چلتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک مست چیز ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو آگ جو نہایت ہی اپنے آپ میں سرکش اور مغرور ہے، لیکن اس کا بھی حال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم یکے بادے برو خانت تموت، یکایک جب اس کے اوپر ہوا دم کر دیتی ہے، تو مر جا، یہ دم کر دیتی ہے۔ آگ کو بھی ہوا دم کر دیتی ہے، کیا دم کرتی ہے؟ تموت، تو مر جا، وہ مر جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی طاقتور اور مغرور اور سرکش چیز کا یہ حال ہوتا ہے معمولی ہوا سے۔ خاک کو شد مایا گل در بہار، ناگہاں بادے برارت زو دمار، مٹی جو موسم بہار میں پھولوں کا سرمایہ ہوتی ہے، پھول اسی مٹی میں کھلتے ہیں، تو مٹی ہی پھولوں کا سرمایہ ہے، لیکن ہوا اس کو بھی تباہ برباد کر دیتی ہے۔ حال دریا زستراب و جوش او، فہم کن تبدیل ہائے ہوش او، دریا کا حال بھی دیکھیے، اس کے اضطراب، اس کی بے چینی، اس کا جوش۔ آپ کسی دریا میں یا سمندر میں جائیے، ایک قسم کا اضطراب اور بے چینی آپ کو محسوس ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کوئی ایک بے چین چیز ہے، بے چین روح ہے، آوازیں کرتا ہے، ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا۔ دریا کا بھی وہی حال ہے، بس چلتا رہتا ہے، ایک عجیب قسم کی آواز آتی رہتی ہے۔ اضطراب اور جوش سے تعبیر کر رہے ہیں۔ دریا کا حال اس کے اضطراب اور جوش سے سمجھ لو، فہم کن، سمجھ لو، تبدیل ہائے ہوش ہو، یہی اس کے ہوش کی تبدیلی ہے۔ پہلے تو وہ ساکن ہوا کرتا تھا، جب وہ چھوٹا سا پانی تھا، چھوٹا موٹے کنویں میں ٹھہرا ہوا یا چھوٹے موٹے کسی کنٹے میں ٹھہرا ہوا پانی تھا، پرسکون پانی ہوا کرتا تھا، لیکن جب دریا میں آ گیا تو اب جوش مارنے لگ گیا۔ چو نصیب مہتراں در دست و رنج، کہتراں را کہ تواند بود گنج، جب ایسے بڑے بڑے لوگوں کے حصے میں درد اور رنج ہے، جب ان کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، تو چھوٹوں کو یہ خزانہ کب مل سکتا ہے ایک حالت پہ قائم رہنے کا؟ اب خرگوش یہ بول رہا ہے کہ میرے اندر جو تبدیلی ہے خوف کی وجہ سے، میرے چہرے کے اندر، میرے مزاج میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، بڑے بڑوں کی میں نے مثال دے دی ہے، کس طرح سے تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے حالات میں، تو میرا کیا شمار ہے؟ چونکہ کلیات را رنجست و درد، جزو ایشان چون باشد روی زرد، جب کلیات کو کل سے بنا ہے، کلیات ایک جز ہوتا ہے، ایک کل ہوتا ہے، جب وہ فل ہوتا ہے تو کل کہلاتا ہے، جب پارٹ ہوتا ہے تو جز کہلاتا ہے۔ تو بڑے چیزوں سے کلیات مراد لے رہا ہے اور چھوٹی چیزوں سے جزویات۔ تو جب کلیات کو رنج اور درد ہے تو جزویات کا چہرہ زرد کیوں نہیں ہوگا؟ جب بات وہی ہے، ایک الگ انداز سے بیان ہو رہی ہے کہ بڑے لوگوں کو جب ان حالات سے سابقہ ہے، سامنا ہے، تو چھوٹے لوگوں کا کیا شمار ہے؟ خاصا جزو کو ز ازدادست جمع، زاب و خاک و آتش و بادست جمع، خصوصاً ایسے چھوٹے لوگ یا ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوق جو مختلف ازداد کا، اپوزٹس کا مجموعہ ہے۔ جیسے انسان کو بنایا گیا ہے پانی اور مٹی سے، تو یہ دونوں اپنے آپ میں اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آگ اور ہوا، یہ چار عناصر ہیں نا، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، تو یہ چار عناصر سے ہر چیز کی دنیا میں تشکیل ہوئی ہے۔ تو جب دو مجموعوں کو، اپوزٹس چیزوں کو جمع کر کے کوئی چیز بنائی گئی ہے تو ان کے اندر تبدیلی ہونا تو فطری بات ہے۔ ہم تو مٹی اور پانی سے بنے ہوئے ہیں، تو کبھی مٹی اپنا اثر دکھائے گی، کبھی پانی اپنا اثر دکھائے گا۔ کچھ چیزیں آگ اور ہوا سے بنائی گئی ہیں، یقینی بات ہے تبدیلی رونما ہوگی ان کے اندر۔ این عجب نبوت کے میش از گرگ جست، این عجب کہ میش دل در گرگ بست،
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ بھیڑیے سے بچ کر بھاگے. ایک بھیڑ ہوتا ہے، ایک بھیڑیا ہوتا ہے. بھیڑ شیپ کو کہتے ہیں، بھیڑیا تو خوفناک ہوتا ہے جو شیپس کو کھا جاتا ہے. تو بھیڑیے سے چھوٹ بھاگی اگر، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات اس وقت ہوگی کہ بھیڑ نے بھیڑیے سے دل لگایا ہو. بھیڑ اگر بھیڑیے سے ڈر کر بھاگتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات اس وقت ہے جب کہ ان دونوں ازداد، اپوزٹس، مزاج میں جو اپوزٹس ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کا میل ملاپ ہو گیا تو یہ تعجب کی بات ہے. تو یہاں تو یہ تعجب چل رہا ہے، ان دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع ہو کر زندگی کا سامان فراہم کر رہی ہیں. زندگانی آتشی ضد ہاست، مرگ آنکاں درمیاں شاں جنگ خاست. زندگی جو ہوتی ہے دو مخالف چیزوں کا باہمی تعلق ہوتا ہے، اسی سے زندگی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی نر اور مادہ کو اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنایا ہے. تو زندگی بنائی ہی ایسی چیز ہے جو مخالف چیزوں کا باہمی تعلق ہو جانا، اسی سے زندگی ہوتی ہے. اور موت یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے، جس سے زندگی بنی ہے. روح اور جسم ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں. جسم اس دنیا کی چیز ہے، روح اس دنیا کی چیز ہے. وہ دونوں مل کر ہی زندگی بنی ہے. لیکن جب ان دونوں کے درمیان مخالفت شروع ہو جائے، جنگ ہو جائے، یہ الگ ہو جائے، وہ الگ ہو جائے، تو موت ہے. جیسا مرزا غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا تھا، زندگی کیا ہے عناصر میں حضور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ جو عناصر ہے اس کی ترتیب کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے. جب تک یہ ترتیب قائم ہے انسان کی زندگی ہے. لیکن جب یہ ترتیب میں فرق آ جائے، یہ عناصر پریشان ہو جانا مطلب پھیل جانا، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، تو موت ہے. اور اسی مفہوم کو میں نے بھی بیان کیا. زندگی ہے اختلاط روح و تن، روح اور تن کا اختلاط، ملاپ، یہ زندگی ہے. زندگی ہے اختلاط روح و تن، اور انہی دو کی جدائی موت ہے. یہاں پر وہی بات بیان کر رہے ہیں. صلح ازدادست ای عمر جہاں، جنگ ازدادست عمر جاویداں. اور اس دنیا کی جو زندگی ہے مخالف چیزوں کے درمیان صلح کا پیدا ہو جانا ہے. دو مخالف چیزیں ہوتی ہیں، جب دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے تو وہ اس کا نام ہے اس دنیا کی زندگی. لیکن اس دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں ہے. جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں پر مخالف چیزوں کا ملاپ نہیں ہوتا، مخالف چیزوں کی لڑائی ہوتی ہے. حق اور باطل یہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو وہ ابدی زندگی ہوتی ہے. یہاں مخالف چیزیں ملتی ہیں تو یہ دنیا کی زندگی بنتی ہے. جیسے کہ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، زندگانی آتشی دشمنا، مرگ وارفتن باصل خیشتاں. دراصل زندگی دشمنوں کے درمیان ہونے والی ایک صلح کا نام ہے. دو دشمن ہیں ایک دوسرے کے، جب صلح کر لیتے ہیں، مفاہمت کر لیتے ہیں، ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے زندگی. اور موت وہ چیز ہے جو اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. انسان کی جو روح ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے اپنی اصل کی طرف جہاں سے آئی تھی، وہ موت ہے. اب اور بھی آپ دیکھیں گے اس کی اور صراحت مولانا روم خود کر رہے ہیں، مزید میں کچھ صراحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلح دشمن وار باشد آریت، دل بسوئے جنگ تازد عاقبت. دشمنوں کی جو صلح ہوتی ہے نا، وہ ٹیمپرری چیز کا نام ہے. دو دشمن اگر کسی ایک مقصد کے تحت مل جائیں، کوئی ایک مقصد، جیسے آپ سیاسی میدان میں بھی دیکھتے ہیں دو اپوزٹ پارٹیاں کبھی کبھار ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتی ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، لیکن ایک مقصد جب ان کا ہوتا ہے تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں مل جاتے ہیں. لیکن یہ ان کا ملنا کوئی پرماننٹ ملنا نہیں ہوتا. صلح دشمن وار باشد آریت، دشمن کی صلح ان کے درمیان ایگریمنٹ ٹیمپرری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے. دل بسوئے جنگ تازد عاقبت، اور اس کا رزلٹ اور اس کا اینڈ بالآخر
لڑائی کے طرف ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل لڑائی کے طرف ہی دوڑتے ہیں۔ تو جو اپوزٹ لوگ موقتی ایگریمنٹ کرتے ہوئے، ٹائملی ایگریمنٹ کرتے ہوئے جب مل جاتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو یہ پرماننٹ دوستی ان کی کبھی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ٹائم کے بعد پھر ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی چونکہ روح اور جسم دونوں مخالف چیزیں ہیں اور دنیا میں آ کر مل گئے ہیں، تو یہ دنیا کی زندگی بن رہی ہے، لیکن روح بالآخر اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے، جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جائے گی۔ روز کے چندز برائے مصلحت، باہمند اندر وفا و مرحمت۔ چند دن کے لیے ازرا ہے مصلحت، ایک خاص مصلحت کے تحت، ایک خاص ریزن کے تحت وفا اور محبت میں ملے جلے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے، ایک خاص مصلحت کے تحت جب کسی سے دوستی ہوتی ہے تو جب تک وہ مصلحت قائم ہے وہ دوستی رہتی ہے، جب وہ مصلحت ختم ہو جائے دوستی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ان کی محبت ہے، یہ جو ان کی وفاداری ہے، یہ اپنے مقصد کو ملنے تک ہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان دونوں کا لڑنا یقینی ہے۔ عاقبت ہر یک بجوہر بازگشت، ہر یک باجن سے خود انباز گشت۔ اور بالآخر ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ گئی۔ یہ ہوتا ہے رزلٹ۔ اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جو جس اصل کا ہوتا ہے وہ اسی طرف لوٹ جاتا ہے، ہر ایک اپنی جنس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لطف باری این پلنگو رنگ را، الف دادو برد زیشاں جنگ را۔ اور خدا کی مہربانی، خدا کا لطف ہے کہ ای پلنگو رنگ را، پلنگ کہتے ہیں تیندوے کو، اور رنگ کہتے ہیں ایک بکرا ہوتا ہے پہاڑی بکرا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ پہاڑی بکرے کو اور تیندوے کو خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے دونوں کو محبت میں باندھ دیا ہے اور ان کی مخالفت ختم کی ہے، ورنہ تو یہ کبھی کہ مر جاتے لڑ مر کے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مصلحت کے تحت کبھی کبھار دو مخالفین کے درمیان بھی دوستی کرا دیتا ہے، کبھی تیندوے اور پہاڑی بکرے کے درمیان بھی دوستی ہو جاتی ہے۔ لطف حق این شیر راو گور را، الف دادستی دو زدرا در وفا۔ اللہ کا کرم ہے کہ شیر اور گور خر، یہ دو جانور دو مخالفوں کو وفاداری میں، محبت کے راستے میں باندھ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ چوں جہاں رنجور و زندانی بوت، چے عجب رنجور گرفانی بوت۔ جب دنیا خود بیمار اور قیدی ہو تو کیا تعجب کی بات ہے کہ بیمار فنا ہو جائے۔ جب دنیا خود ایسی ہے کہ جو بیمار ہے، جو قیدی ہے، تو اب اس دنیا میں رہنے والا بیمار ہو جائے تو فنا ہونا عجب تعجب کی بات کیا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ ساری تقریر خرگوش نے شیر کو سنائی۔ خواند بر شیروں ازیں رو پندہا، گفت من پسماندہ ام زیں بندہا۔ تو اس نے شیر کو اس قسم کی نصیحتیں سنائیں۔ بولا میں ان رکاوٹوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اب خرگوش کی یہ گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھی۔ خرگوش نے ساری باتیں، نصیحتیں شیر کو سنائیں، اس کے بعد بتایا کہ یہ ہے باتیں جس کی وجہ سے میں پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہوں۔ شیر گفتش تو ز اسباب مرض، این سبب گو خاص کہ نستم غرض۔ شیر نے اس سے کہا یہ جو تو نے اسباب اپنے مرض کے بتائے ہیں، اس میں سے جو خاص سبب ہے، جو اصل مین ریزن ہے، وہ بتا۔ یہ ساری کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا کہ تو پیچھے کیوں ہٹا۔ پار اے واپس کشیدی تو چرا، می دہی بازی چے واہی مرا۔ تو پیچھے کیوں ہٹا، مجھے یہ بتا۔ کیا تو مجھے سست اور بیکار اور بیہودہ دھوکہ دے رہا ہے؟ ایسی باتیں، پہلے تو پیچھے ہٹا، اس کے بعد جب میں نے تجھ سے پوچھا
کہ پیچھے کیوں ہٹتا ہے، تو اب یہ ساری کہانی سنا رہا ہے، تقریر کر کے بتا رہا ہے، مین پوائنٹ پہ مدعے پہ پیچھے ہٹنے کا راز کیا ہے، سبب کیا ہے. تو اب گفت آں شیر اندریں چے ساکنست، اندریں قلعہ ز آفت ایمنست. تو اب اس نے کہا کہ وہ شیر جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو راستے میں جو پکڑ لیا ہے میرے ایک بھائی کو، میرے ایک ساتھی کو، وہ اصل میں اس کنویں کے اندر مقیم ہے. یہ جو کنواں آپ جہاں پر میں آپ کو لایا ہوں، وہ شیر اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہاں اس قلعے میں، کنویں کو قلعے سے تعبیر کر رہا ہے، اس قلعے میں اس لیے وہ آ کے بیٹھ گیا ہے تاکہ وہ آفتوں سے محفوظ رہے. اب یہ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ باہر کتنی آفتیں ہیں دنیا میں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، سلامتی اسی میں ہے کہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائیں. اسی لیے شیر اس کنویں کو اپنا قلعہ بنا کر بیٹھ گیا ہے. یار من بستاندہ از من چاہ برد، بر گرفتش از رہو بے راہ برد. میرے دوست کو یعنی خرگوش کو مجھ سے الگ کر کے وہ بھی کنویں میں لے کے گیا ہے. کیونکہ راستہ چل رہے تھے ہم لوگ، تو راستہ چلتے چلتے اس نے خرگوش کو پکڑ لیا تھا اور اس غلط راستے پر میرے ساتھی کو لے کر چلا گیا ہے. خار چاہ بگزید ہر کو آخلست، زاں کے در خلوت صفا ہائے دلست. اور جو سمجھدار انسان ہوتا ہے اس نے کنویں جیسی گہرائی حاصل کر لی ہوتی ہے، اس لیے کہ تنہائی میں ہی دل کی صفائیاں ہیں. لوگوں میں رہ کر، پبلک فیلڈ میں رہ کر دل کی صفائی حاصل نہیں کی جا سکتی. جتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پبلک فیلڈ سے دور ہوتے ہیں، ان کی سلامتی اسی میں ہوتی ہے کہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں. اب یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مخلوق کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے دنیا میں، کیسی سیاہ کاریاں ہیں ان کی، اور ان کی سیاہ کاریوں کے بیچ میں رہ کر آپ اس کے اثرات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. ان حالات میں آپ کے لیے گوشہ نشین ہو کر بیٹھنا، دنیا کی تگ و دو میں، دنیا کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کتنا اہم ہے، اس کی تفصیل یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ظلمت چاہ بہ کہ ظلمت ہائے خلق، سر نہ برداں کس کے گیرت پائے خلق. مخلوق کی سیاہ کاریوں سے، ان کی غلط حرکتوں سے کنویں کا اندھیرا بہتر ہے. لوگوں کی حرکتیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے. اس سے تو اچھا ہے کہ کنویں کے گہرائی اندھیرے کو ہی اختیار کر لیا جائے. سر نہ برداں کس کے گیرت پائے خلق. جو شخص لوگوں کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اپنے سر کو نہیں بچا سکتا. جو لوگوں کے پاؤں پکڑنے کے لیے جھکتا ہے، ایسے لوگوں کے، وہ اپنے سر کو نہیں بچا سکتا. وہ موقع ملتے ہی سر پر وار کرتے ہیں. تم ادھر جھکے اور ادھر انہوں نے تمہارے سر پہ وار کیا. گفت پیشا زخم مورا قاہرست، تو ببیں کا شیر درچہ حاضرست. تو اس نے کہا آگے آؤ، آگے آؤ، ذرا دیکھو میں جو بول رہا ہوں وہ جھوٹ کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر آپ جو کرنا ہے میرے ساتھ کریں. آ کے دیکھیں گے، جھانک کر دیکھیں گے، پتہ چلے گا آپ کو کہ شیر اندر موجود ہے. تو ببیں کا شیر درچہ حاضرست، آپ دیکھ لیں گے شیر اندر موجود ہے. گفت من سوزیدہ ام از آتشی، گفت من سوزیدہ ام زاں آتشی، تو مگر اندر برے خیشم کشی. تو اس نے کہا میں اس آتش مزاج سے جلا ہوا ہوں. اب شیر کو کہتا ہے کہ میں اتنا خوفزدہ ہوں کہ اس کی آتش مزاجی، اس شیر کی جو گھن گرج میں نے دیکھی ہے، اس کا جاہ و جلال جو میں نے دیکھا ہے آتے ہوئے رستے میں، اس سے میں پریشان ہوں، میں ڈر رہا ہوں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا کرنا، اب آپ مجھے بغل میں لے لینا، مجھے سہارا دے کے، مجھے بغل میں چھپا کے جب جھانک کر دیکھنا. اب دیکھیے اس کی پلاننگ یہ ہے کہ جب یہ بغل میں شیر خرگوش کو بٹھا لے گا اور جھانک کے دیکھے گا تو شیر بھی نظر آئے گا،
خرگوش بھی نظر آئے گا، اور پانی میں ایک چیز بڑی نظر آتی ہے، تب وہ بتائے گا دیکھو شیر بھی موجود ہے، میرا ساتھی بھی موجود ہے پانی کے اندر۔ تاب پشتے تو منع کانے کرم، چشم بے کشایم بچا دربن گرم۔ تاکہ اے کرم کی کان، کان سے مراد یہ کان نہیں، کان سے مراد وہ جو سونے چاندی کی کان ہوتی ہے، مائن۔ تو یہ خطاب کر رہا ہے شیر کو، اے کرم کی کان، تیری مدد سے میں کنویں میں جھانک کر دیکھ سکتا ہوں، آنکھ کھول سکتا ہوں اور کنویں میں دیکھ سکتا ہوں۔ آپ مدد کریں گے تو میں دیکھ سکتا ہوں، ورنہ میری ہمت نہیں ہے، کنویں میں جھانک کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ من بپشتے تو توانم آمدن، تا کہ نگہدارم دراں چہ بے رسن۔ تیری مدد سے ہی میں اب آگے آ سکتا ہوں، تاکہ رسی کے بغیر اس کنویں میں نگاہ ڈالوں، ورنہ اگر میں ایسے ہی جھانک کر دیکھا اور اس کے اندر گر گیا تو وہ اندر والا شیر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اب آپ ہی ہیں جو مجھے سہارا دے کر اندر جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مرحلہ آگے بڑھتا ہے، شیر کا اندر جھانکنا اور اپنے اور اس خرگوش کے پانی پر پڑنے والے عکس کو دیکھنا، اور یہ سمجھنا کہ کنویں کے اندر بھی ایک شیر اور ایک خرگوش موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔